چلیے نماز عید الاضحیٰ کا جو ہے طریقہ بتا دیتے ہیں آپ لوگ. نماز عید الاضحیٰ بہت سارے لوگ جو ہے بغلے جھانکتے ہیں. جب نماز پڑھنے کی باری آتی ہے تو امام صاحب کی طرف رجوع کرتے ہیں اور پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ بھیا کب ہاتھ اٹھانا ہے کب ہاتھ باندھنا ہے. آسان طریقہ یہ ہے نماز عید الاضحیٰ کا کہ پہلے جو ہے ہم نیت کریں گے. ٹھیک ہے, اردو میں نیت ایسے کریں گے, نیت کی میں نے 2 رکعت نماز عید الاضحیٰ کی, ہے نا, نماز عید الاضحیٰ واجب کی 6 زائد تکبیروں کے ساتھ واسطے اللہ تعالیٰ کے, پیچھے اس امام کے, منہ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر. یہ کہہ کر آپ کو کیا کرنا ہے, ہاتھ کو ایک مرتبہ اللہ اکبر کہہ کے باندھ دینا ہے. پھر کیا کرنا ہے, ثنا پڑھنی ہے. ثنا پڑھ کر کے پھر آپ کو ہاتھ اٹھانا ہے, اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ چھوڑنا ہے, پھر اللہ اکبر کہہ کر کے ہاتھ چھوڑنا ہے دوسری مرتبہ, پھر اللہ اکبر کہہ کر کے ہاتھ کو آپ کو کیا کرنا ہے, تیسری مرتبہ جو ہے ثنا کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے, ہاتھ باندھ لینا ہے. اور پھر الحمد شریف پڑھیں گے امام صاحب, کوئی سورت ملائیں گے, سجدہ رکوع کریں گے. پھر جب دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہوں گے تو ڈائریکٹ کیا پڑھیں گے, قرات کریں گے. ٹھیک ہے, الحمد پڑھیں گے, کوئی سورت ملائیں گے, اور جب جیسے ہی سورت ملائیں گے اور اللہ اکبر کہیں گے تو بہت سارے لوگ رکوع میں چلے جاتے ہیں. نہیں, یہاں بھی 3 زائد تکبیریں ہیں, سمجھ لیں, تکبیر انتقال کے علاوہ 3 زائد تکبیریں ہیں. پہلے جیسے قرات ختم کیے نا, اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ چھوڑنا ہے, پھر اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ چھوڑنا ہے, 2 تکبیر ہو گئے. پھر تیسری تکبیر اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ چھوڑنا ہے, اور چوتھی تکبیر میں بغیر ہاتھ اٹھائے کیا کرنا ہے, آپ کو رکوع میں چلا جانا ہے. ٹھیک ہے, یہ ہے نماز پڑھنے. اور جیسی رکوع گئے, رکوع سجدہ کیے, اور تحیات پڑھیں, درود ابراہیم پڑھے, دعائے سورہ پڑھے, سلام پھیر دیں گے. یہ نماز عید الاضحیٰ پڑھنے کا طریقہ ہے. اگر لوگ جان جائے تو ماشاءاللہ یہ ہے کہ شاید کہ پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی, لیکن جن کو پتا نہیں ہوتا وہی لوگ کیا کرتے ہیں, سب سے آگے تشریف رکھتے ہیں, اور وہی لوگ چلاتے ہیں حضرات بتائیے, عربی میں نیت بتائیے, ہاں اردو میں بتائیے, ٹوک دیتے ہیں لوگ. میں کہوں کہ عربی میں 1 مرتبہ نہیں 10 مرتبہ بتایا جائے, لیکن جو لوگ ٹوک رہے ہیں نا ان کو خود ہی پتا نہیں کہ سیم ٹو سیم بتا دیجیے, جیسے مینعون بتائے تھے, بتا دیں گے, نہیں بتا پائیں گے. جنازے میں بہت سارے لوگ ٹوکتے ہیں, بتائیے جنازے کی نیت کیا ہے, عربی میں بتائیے. کوئی پیچھے سے ترم خان بولتے ہیں, حالانکہ بتا دیا جنازے کی نماز نا, اور نیت بتا دی جائے, پتا ہی نہیں ہوتا. لیکن کسی بندے کو جو نا حاضری بنانا مقصود ہوتا ہے کہ ہاں بتائے, بندہ آیا ہوا یار پہلی صف میں موجود ہے, وہ پسند ہے. تو یہ سمجھیے کہ یہ سیکھنے کا طریقہ کیا ہے. لا علمی اسلام میں کوئی عذر نہیں ہے. یہ کوئی نہیں کہے کہ ارے یار نہیں جانتے تھے تو ہو گئی نماز, ایسا کچھ نہیں ہے. اسلام میں لا علمی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ, علم دین کا حاصل کرنا ہر ایک مرد و عورت پر فرض ہے. اگر آپ نہیں سیکھتے ہیں تو آپ گناہگار ہوں گے, بس نہیں. ہاں جی, ورنہ یہ نہیں کہیں کہ ہم نہیں جانتے تھے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں نہیں جانتے تھے, حضرت اس حالت میں نماز پڑھ لیے تو نماز ہوگی. کہاں لکھا ہے بھائی, نہیں جانتے تھے حضرت وہ کر دیے. بہت سارے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت عالم لوگوں کو نا جو جان کے کرتا ہے اس کو ڈبل گناہ ملے گا. کیا کہتے ہیں, یعنی کہ جو لوگ جان کے کرتے ہیں ان کو ڈبل گناہ ملے گا. میں کہتا ہوں ان کو ڈبل گناہ ملے گا, جو لوگ نہیں جانتے اور کرتے ہیں ان کو ڈبل گناہ ملے گا. ظاہر سی بات ہے. ایک تو یہ ہے کہ لا علمی کا وہ مظاہرہ کر رہا ہے, نہیں جانتا ہے, ایک الگ گناہ ہے, اور نہیں جاننے کے باوجود بھی وہ کام کر رہا ہے, اس کا الگ گناہ ملے گا. تو یہ نہ تھوپا جائے, گناہ برابر گناہ ہے, سب کو ملیں گے. لیکن ڈبل اور ٹرپل کا جو اگر ٹھکنا اگر تھوپ رہے ہیں اپنا, تو سمجھیے کہ آپ ہی کو اوپر جائے گا جو لوگ نہیں جانتے اور یہ باتیں کرتے ہیں. اسی لیے جو ہے ان باتوں سے پرہیز کیا جائے.